السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمد للہ ہم نے سجدہ میں پڑھے جانے والی دعا تک نماز کو شروع نیت سے لے کر وضو سے لے کر سجدہ میں پڑھے جانے والی دعا تک نماز کورس کو مکمل کیا ہے۔ آج کا ہمارا سبق سجدہ سے اٹھنا کیسے ہے یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 789 اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 392 میں ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام الى الصلاة ثم يكبر حين يرفع رأسه، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، پھر انہوں نے مکمل وہی طریقہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ سارا بیان فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ثم يكبر حين يرفع رأسه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ سے سر کو اٹھاتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو داود شریف میں بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 857 موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھے اور نماز کے وہ ارکان جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ سب ادا نہ کرے پچھلے اسباق میں، اور وہ بندہ سجدہ کرے یہاں تک کہ سجدہ میں اس کا ہر جوڑ اپنی اپنی جگہ پر نہ ٹھہر جائے، یعنی اتنا اطمینان سے سجدہ کرے، اور پھر جب سجدہ سے سر اٹھائے تو اللہ اکبر کہے اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے۔ تو ان دونوں احادیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سجدہ سے سر اٹھانا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سر کو اٹھانا ہے۔ اور ابو داود شریف کی ہی حدیث نمبر 859 صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے والے آدمی کو نماز کے بارے میں سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا، جب تو سجدہ کرے تو تسلی سے سجدہ کر، پھر جب سجدے سے اٹھے تو اپنے بائیں ران پر بیٹھ جا۔ یعنی بائیں ران پر بیٹھنا اس طرح ہے جس طرح نسائی شریف میں صحیح سند کے ساتھ 1158 نمبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، نیز بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 827 میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب وہ نماز میں بیٹھتے تو 4 زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور میں اس وقت بہت چھوٹا سا بچہ تھا۔ مجھے جب عبداللہ بن عمر یعنی میرے باپ نے ایسا کرتے دیکھا تو منع فرمایا اور کہا کہ نماز کا مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں بچھا لو۔ میں نے کہا آپ جو ایسا کرتے ہیں، فرمایا میرے پاؤں یوں بیٹھنے پر میرا وزن برداشت نہیں کرتے کیونکہ میری عمر زیادہ ہوگی، یعنی مجبوری کے تحت تو انسان بیٹھ سکتے کسی اور مطلب اس طریقے سے 4 زانو ہو کر، جس سے اس کو پرابلم ہوتی ہے، نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہتے ہیں، یا پھر وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائیں۔ ورنہ جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کیا جائے۔ اب اس طرح بیٹھ کر جو دعا پڑھنی ہے نا، پورے اطمینان کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے،
اور پھر اس میں دعا بھی پڑھنی ہے۔ ابو داود شریف میں حدیث نمبر 850 موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی حدیث نمبر 284 صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وجبرنی اور میری کمی پوری کر دے، ورفعنی اور میرے درجات کو بلند فرما، وہدنی اور مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی اور مجھے رزق یعنی وافر روزی عطا فرما۔ یعنی اطمینان کے ساتھ سجدہ کر کے بیٹھے، اطمینان کے ساتھ، اور پھر اس دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے جو کہ مسنون بھی ہے، یعنی کہ ایک ہی سجدہ سے اٹھیں اور فوراً سے دوسرے سجدہ کے لیے جھک جائیں، ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ دعا مکمل اطمینان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر دوسرے سجدہ کے لیے جھک جائیں، یعنی دوسرے سجدہ کو چلے جائیں۔ ابو داود شریف کی حدیث نمبر 857 صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کسی کی نماز مکمل ہی نہیں ہوئی، اور پوری نماز کا ذکر فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان سجدہ کرے یہاں تک کہ سجدہ میں اس کے جوڑ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، پھر اللہ اکبر کہے اور سر اٹھائے حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، پھر اللہ اکبر کہے اور سجدہ کرے اور اس کے جوڑ سجدہ میں اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں، اور پھر وہی دعا جو پہلے سجدہ میں پڑھی تھی، جو ہم نے یاد کی تھی پچھلے لیسن میں، اس دعا کو دوسرے سجدہ میں بھی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے اور اطمینان سے سجدہ کرے، اور پھر اپنے سر کو دوسرے سجدہ سے بھی اٹھائے، کیونکہ اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تتم الصلاۃ لأحد من الناس ثم یرفع رأسہ فیکبر، یعنی جب سجدہ سے سر اٹھائے تو وہ دوبارہ سے اللہ اکبر کہے، کیونکہ نماز کا جو بھی رکن ادا کرنا ہے تو اس کے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، کیونکہ لا تتم الصلاۃ لأحد من الناس، لوگوں میں سے کسی ایک کی تب تک نماز ہی مکمل نہ ہوگی۔ صرف جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تب سمع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، باقی کے تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور پھر جب پہلی رکعت کے دونوں سجدے بھی مکمل ہو جائیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو یہ نہیں کہ فوراً ہی سجدہ سے ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں، بلکہ دوبارہ واپس بیٹھیں اور تھوڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر کھڑے ہوں، کیونکہ مسنون طریقہ یہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 823 میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کی طاق رکعت میں ہوتے، یعنی رکعت نمبر 1 میں یا رکعت نمبر 3 میں، کیونکہ 2 کے بعد تو تشہد کرنا ہی ہے، 4 کے بعد بھی کرنا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھ کے دوسری کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے یا 3 پڑھ کے چوتھی کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے سے پہلے سجدے سے سیدھا ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہتے اور پھر کھڑے ہوتے، اور جب ایک رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑے ہوں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل سے ہم تشہد اور تشہد کی دعائیں سیکھیں گے اور تشہد کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی التحیات جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا وہ، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نماز کے اذکار بھی کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔